السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. تو یہ ہمارا سلسلہ ہے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا، جو ہم سورۃ الفرقان ختم کر چکے ہیں. سورۃ الشعراء سٹارٹ کرنی ہے ہم نے. تو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی طریقہ کار ہمارا وہی ہے، سمپل سا وہی ہے کہ آسان اور فہم الفاظ میں قرآن پاک کے ترجمے کو، قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کو سب تک پہنچانا. قرآن پاک کو پڑھنا از امپورٹنٹ تھنگ، بہت اہم ہے قرآن پاک کو پڑھنا، کیونکہ قرآن پاک کا حق ہے کہ قرآن پاک کو ایک سال کے اندر 2 مرتبہ ختم کیا جائے. قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ پتا ہو کہ اللہ پاک ہمیں کیا میسیج کنوے کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں کیا بتا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. تو اسی کے لیے ایک چھوٹا سا سلسلہ سٹارٹ کیا قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا، اور طریقہ کار یہ ہے کہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن، اس کے بعد اس کانٹیکس کے اندر جو بھی حدیث مبارکہ ہو اس کو کوٹ کر دیتے ہیں ہم. یہ ایک سمپل سا طریقہ کار ہے. اور جو ایکسپلینیشن کے لیے جو میں قرآن پاک کا آسان ترجمہ قرآن بائی مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، بڑی ایزیسٹ ورڈز میں لکھا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے، اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اس کو سمجھنے کا، سننے کا، یہ سب کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور یہ اللہ کا پیغام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اکثر بات کیا کرتی ہوں کہ ہم آخری امت ہیں، اور ہمارے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہے، اور وہ خاتم النبیین ہے. ان کے بعد کوئی سلسلہ نبوت نہیں ہے. ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، وہ آخری نبی ہیں. اور اب یہ جو اللہ کا پیغام، اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، وہ اس کو پہنچانا آپ کی، میری اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو کوشش کریں جہاں تک کہ اللہ کا پیغام پہنچ سکے اس کو پہنچا دیجئے. سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ تعارف کیا ہے اس کا، کہ سورۃ الفرقان کو اللہ پاک نے کب اور کیوں نازل فرمایا. تو حدیث مبارکہ ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ یہ سورۃ الواقعہ، یعنی کہ جو 56ویں سورت ہے، سورۃ واقعہ کے بعد نازل ہوئی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار آپ کی دعوت کے بڑے زور و شور سے مخالفت کرتے ہوئے آپ سے اپنی پسند کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے. اس صورت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور وہ سچے دل سے حق کی تلاش کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، اور اسے کسی معجزے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے. اس زمانے میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بھی یہ بیان کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں کہ ان کی قوموں نے جو معجزات مانگے تھے انہیں وہی معجزات دکھائے گئے تھے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، جس کے نتیجے میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب منہ مانگے معجزات دیکھنے کے باوجود کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے. اس بنا پر کفار مکہ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ نئے معجزات کا مطالبہ کرنے کی بجائے توحید اور رسالت کے دوسرے دلائل پر کھلی آنکھوں سے غور کر کے ایمان لائیں اور ہلاکت سے بچ جائیں. اب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی آپ کو شاعر کا نام دیتے. سورت کے آخری رکوع میں ان باتوں کی مدلل تردید فرمائی گئی ہے، اور کاہنوں اور شاعروں کی خصوصیات بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی. اسی وجہ سے اس سورت کا نام شعراء رکھا گیا، جو شاعر کی جمع ہے، کہ شعراء اس سے رکھا گیا کہ جو شاعر کی جمع ہے. تو یہ وہ کانٹیکس تھا جس پیرائے کے اندر یہ اللہ پاک نے سورۃ الشعراء کو نازل فرمایا تھا. چلے سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. طاسیم. یہ حروف مقطعات میں ہے، جیسے کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا. موسٹلی یہ جو حروف مقطعات ہیں جن کا مطلب جون سا ہے، جن کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے،
یہ منکرین کے لیے ایک چیلنج تھا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے قرآن کے چیلنج ہے کہ قرآن انہی روپ سے مل کے بنا، اگر تم اسے انسانی کاوش سمجھتے ہو تو تم اس جیسا کلام بھی بنا لو. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ منکرین کو چیلنج کیا تھا، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ خود شاعر ہے، یہ خود بنا کے لے آتا ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں، کیونکہ قرآن کلام پاک تو خود ہی حق کا اور سچ ہے، اور اللہ کی ذات حق کا اور سچ ہے، اللہ کی کتاب ہے. تو یہ ایسی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں. ان کی وضاحت کرنے والی، یہ وضاحت کرنے والی کتاب ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کو اللہ پاک نے اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم کھو دو گے نفسک، اپنی جان، أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں نبی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید اب اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے. ٹھیک ہے، جب قریش مکہ ایمان نہ لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کہ شاید میری دعوت میں بھی کچھ کمی ہے. تو اللہ پاک اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے تو آپ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے، کہ آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک ہی کریے جا رہے ہیں، آپ اپنے اس غم کے اندر اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلاک کیے جا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے. ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل، تو نازل کر سکتے ہیں، علیہم من السماء، ان پر آسمان سے، آیاتن، ایسی نشانی، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، کہ رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارے کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، لیکن اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے زبردستی مسلمان کیا جائے، اسے زبردستی مسلمان بنایا جائے، بلکہ انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ کسی زور زبردستی کے بغیر اپنی عقل کو استعمال کر کے اور دلائل پر غور کر کے ایمان کا راستہ اختیار کرے. یہی وہ آزمائش ہے جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس لیے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ کو اتنا صدمہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی جان کو ہلکان کریں. تو اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کیونکہ اس کی عقل کی بنا پر انسان ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ we are superior in our creature because we have the power of mind. ہمارے پاس ایک طاقت ہے مائنڈ کی. اللہ پاک ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو اس لیے اللہ پاک نے انسان کو عقل دی ہے کہ اس کو استعمال کرے، دلائل پر غور کرے اور ایمان کا راستہ اختیار کرے. یہ اصل میں آزمائش بھی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں. کیونکہ باقی ہم اکثر آیات میں یہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ جو زمین اور آسمان، آیت کا مفہوم ہے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. صرف ایک واحد انسان ہی ہے جو اس چیز سے روگردانی کرتا ہے. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. وَمَا يَأْتِهِمْ، جب بھی آتی ہیں ان کے پاس، من ذکر من الرحمن، کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث الا، نئی تو، کانوا عنہ معرضین، یہ اس سے منہ موڑے رہتے ہیں. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی کہ کفار اور مشرکین، کفر و شرک، اس قدر ان کے دلوں کے اندر کفر و شرک بھرا ہوا تھا کہ اللہ کے جو بھی نشانی آتی تو اسے وہ منہ موڑ لیتے. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِهِمْ، اب جب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں سو ان قریب آ کر رہیں گے ان کے پاس، أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
ان تنبیہات کے نتائج جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے، چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اب عنقریب ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ تکذیب تو کر ہی چکے ہیں، تو اب جلدی انہیں ان باتوں کی خبر بھی مل جائے گی کہ جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جیسے کفر و شرک کی خبریں اور عذاب الہی دنیا میں یا آخرت میں۔ تو یہ ان کے جو مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت ان کے پاس کسی کے پاس ذرا سی بھی مہلت نہیں رہتی۔ اچھا، ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کبھی، الی الارض، زمین کو، کم کہ کتنی زیادہ، انبتنا اگائے ہیں ہم نے، فیہا من کل زوج کریم، اس میں ہر طرح کی عمدہ اقسام نباتات کی۔ اور کیا ہم نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں۔ زوج جہاں صنف اور انواع کے معنی میں استعمال ہو، یعنی حیوانات اور نباتات وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں کتنی چیزیں اگائی ہیں، ہمارے لیے کتنا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے زمین کے اوپر۔ سب سے انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ وہ کفر بھی کرتے ہیں، ایمان بھی نہیں لے کے آتے، اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، اللہ کی اگائی ہوئی چیزیں کہتے ہیں، اللہ کا کھانا پینا، اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی استعمال کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ ان سب چیزوں میں عبرت کا سامان ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لے کر آتے۔ ہمارے پاس کتنی نشانیاں ہیں لیکن بہت سے لوگ ایمان ہی لے کے آتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب بڑا ہی زبردست اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے پاس اتنی نشانیں، ایمان لانے کے لیے تو اتنی سی چیز کافی ہے کہ اگر انسان کبھی اپنی کریشن پہ غور کر لے کہ اللہ نے ہماری انسان کی تخلیق کیسے کی ہے۔ انسان کی تخلیق جو جتنی مرضی سائنٹیفک ریسرچ، سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، کوئی بھی اللہ جیسی تخلیق انسان کی، اگر ایک انگلی ہی نہ ہو، اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے، تو اس کی بھی تخلیق انسان نہیں کر سکتا اس طرح کی۔ تو ایمان لانے کے لیے تو بہت سی چیزیں جو بندہ ایمان لے آئے۔ اچھا، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب پکارا تھا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ظالم لوگوں کی طرف۔ اب اللہ پاک یہاں پہ فرما رہے ہیں، اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دے کے کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ظالم قوم کون سی؟ فرعون کے پاس جاؤ۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کنبے کے ساتھ مدین سے مصر واپس آ رہے تھے اور کوہ طور کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے پکارا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک۔ ان کا واسطہ قریش سے کہیں زیادہ ظالم قوم سے تھا، ان کے ظلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بلا العظیم کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معاشرتی حیثیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تھی، آپ فرعون کی غلام قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ بیان فرما لیں گے، کیونکہ وہ بہت ظالم قوم تھی، بلا العظیم اللہ پاک نے ان کے ظلم کو کروایا، کیونکہ وہ کیا کرتی تھی وہ قوم، جو بھی بیٹے پیدا ہوتے تھے کیونکہ فرعون کو کسی نے کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس چیز پہ بہت فرعون وغیرہ یقین رکھتے تھے،
پریڈکشنز جو ہوتی ہیں ہاتھ دیکھنے پہ، ان چیزوں پہ یقین رکھتا تھا، تو اس کو کسی نے کہہ دیا اس فرعون کو کہ اس میں سے ایک قوم آئے گی، تمہاری قوم میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری ہر چیز کو نیست و نابود کر دے گا، تمہاری ہر چیز کو ختم کر دے گا، ٹھیک ہے، جو تمہارے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ اب فرعون کو اس وقت سے ٹینشن لگ گئی تھی، اس نے کیا کیا، اس نے یہ حکم دے دیا تھا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس اللہ یتقون، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ یعنی فرعون کی قوم کے پاس اللہ پاک نے کہا تھا کہ کیا وہ ڈرتے نہیں؟ ان کے پاس اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ قال رب انی اخاف، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے مالک میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف آیا کہ وہ تو مجھے جھٹلائیں گے، تو میں کیسے مطلب چلا جاؤں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي اور گھٹتا ہے میرا سینہ، وَلَا يَنطَلِقُ اور نہیں چلتی ہے، لسانی میری زبان، فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَارُونَ سو رسالت بھیج دے ہارون علیہ السلام کی طرف۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا سینہ مطلب گھٹتا ہے، میرا دم رکتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، لہذا ہارون کو بھی رسالت عطا فرما دیجیے۔ یہ ضیق صدر اس وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایک فرعونی مر گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ میری زبان نہیں چلتی، یعنی کہ میں زیادہ فصیح اللسان نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ میرے ساتھ ہارون کی طرف نبوت، ہارون کو رسالت بھیج دیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ اور ان کا میرے اوپر ایک جرم کا الزام بھی ہے، فَأَخَافُ لہذا میں ڈرتا ہوں، أَن يَقْتُلُونَ کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مظلوم کو بچاتے ہوئے ظالم کو ایک موقع مارا تھا جس سے وہ مر ہی گیا، اس وجہ سے ان پر قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ یہ واقعہ سورۃ القصص کی یعنی کہ سورۃ القصص سورۃ نمبر 28 میں بھی آنے والا ہے، نیکسٹ آیت میں ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح ایک فرعونی مر گیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ ایک مظلوم کو بچا رہے تھے، ایک ظالم کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا۔ قال کلا ارشاد ہوا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، فاذهبا بآیاتنا اصل لے جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں، انما اکم مستمعون یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سنتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری ساری باتیں سنتے رہیں گے۔ فَأْتِيَ فِرْعَوْنَ فَقُولَا اور جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس اور کہنا، اِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم لوگ جاؤ اور تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ ارسل معنا بنی اسرائیل تاکہ بھیجے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ بنو اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ بنو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام ہے، یہ فلسطین کے علاقے کنعان کے باشندے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنے سارے خاندان کو مصر بلا کر آباد کر لیا، جس کا واقعہ ہم یوسف میں بھی ذکر کر چکے ہیں، جس کے بارے میں کچھ عرصے یہ لوگ وہاں اطمینان سے رہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر کے بادشاہوں نے جنہیں فرعون کہا جاتا تھا ان کو غلام بنا کر ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ قال الم نربک وہ کہنے لگا کہ کیا کچھ نہیں پالا ہم نے تجھے،
کہنے لگا کہ کیا نہیں پالا تھا ہم نے تجھے فینا اپنے ہاں ولیدن جبکہ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا ولبثت فینا اور رہا تھا تو ہمارے ہاں من عمرک سنین اپنی عمر کے کئی سال. ٹھیک ہے. تو فرعون کہنے لگا, فرعون نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے اور تم اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے یہاں گزار کر ہمارے یہاں رہ کر گئے ہو. ٹھیک ہے. ہم نے سطحامہ میں یہ سارا ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ولادت ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے اس خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا, انہوں نے ایک باسکٹ بنائی اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کے دریا میں بہا دیا. اور جب فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ, جب انہوں نے دیکھا, کیونکہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی, ایمان لے آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اور اللہ پر ایمان لے آئی تھی, تو اس نے جب دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ, فرعون کی اولاد نہیں تھی, تو انہوں نے جب بچہ دیکھا کہ اتنا یہ خوبصورت بچہ, تو جب اولاد بھی نہ ہو, بے اولاد ہو, اور جب کوئی اتنا چھوٹا سا بچہ دیکھے تو دل کے اندر نا مطلب ہوتا ہے. تو اس نے نا جب فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی, اسے جب بچہ دیکھا, چونکہ وہ بے اولاد تھی, کئی سالوں سے اولاد نہیں تھی اس کے پاس, اور چھوٹا سا اتنا خوبصورت بچہ تھا, اللہ پاک نے ان کو اتنا خوبصورت پیدا فرمایا تھا کہ وہ اس کا دل جو تھا نا ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کھینچا چلا گیا. تو اس نے فرعون سے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں, اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں دی. تو اس مناسبت سے اللہ پاک مطلب فرعون ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے پالا نہیں تھا جب تم چھوٹے سے بچے تھے. سو تاہا میں ہم اس کو کافی ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں. وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ اور کی تھی تو نے وہ حرکت, الَّتِي فَعَلْتَ وہ حرکت جو کی تھی تو نے, وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو ہے بڑا ہی ناشکرا. اور جو تم نے حرکت کی تھی نا, وہ اور جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی کر گزرے اور تم بڑے ہی ناشکرے آدمی ہو. یہ اسی قتل کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے اوپر والے آیات میں ڈسکس کر لیا. قال فعلتها موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کی تھی میں نے وہ حرکت, اذا وانا من الضالین اس وقت جب کہ تھا میں نادان. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اس وقت وہ کام میں نے ایسی حالت میں کر گزرا تھا جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا, یعنی کہ یہ مجھے اتنا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک بکا کھا کر وہ مر جائے گا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا پھر میں بھاگ گیا تھا تمہارے پاس سے جب خفتکم مجھے ڈر ہوا تھا کہ تم فَوَحَبْ لِي رَبِّي حُکْمًا مجھے ڈر ہوا تھا تم سے, پھر عطا کی مجھے میرے رب نے حکمت, وَجَعَلَنِي اور شامل فرما دیا مجھے من المرسلین رسولوں میں. چنانچہ جب مجھے تم لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا, پھر اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور پیغمبروں میں شامل فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے, جہاں سے واپسی پر اللہ پاک نے انہیں نبوت عطا فرمائی تھی. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا اور وہ احسان جو جتا رہا ہے تو مجھ پر, تَمُنُّهَا عَلَيَّ تو مجھ پر, أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو. اور وہ احسان موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے, اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے سارے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. قال فرعون وما رب العالمین فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہے. فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہے. رب العالمین کیا چیز ہے. قال رب السماوات والارض وما بینہما فرمایا وہی جو ہے رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین اگر ہو تم یقین لانے والے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ سارے آسمان اور زمین کا اور ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہے اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہو تو. قال لمن حوله کہا فرعون نے ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد تھے, الا تستمعون کیا نہیں سنا تم نے یہ کیا کہہ رہا ہے.
فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا سن رہے ہو کہ نہیں؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی جو رب ہے تمہارا بھی اور رب ہے تمہارے آباء و اجداد کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں. قال ان رسولکم الذی، فرعون نے کہا حاضرین سے بے شک تمہارا یہ رسول جو ارسل الیکم لمجنون، بھیجا گیا ہے تمہاری طرف ضرور دیوانہ ہے. فرعون بولا تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل دیوانہ ہے. فرعون نے جو سوال کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ رب العالمین کی حقیقت و ماہیت بتاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب کا حاصل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت و ماہیت کو کوئی نہیں جان سکتا، البتہ اس کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے. سوچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں باری تعالیٰ کی صفات ہی بیان فرما دی. اس پر فرعون نے کہا یہ تو بالکل دیوانہ ہے، کیونکہ سوال حقیقت تک کیا گیا تھا اور جواب صفات سے دے رہے تھے. ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تو تعریف ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی بڑائی ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی وحدہ لا شریک ہے. ہاں ہم اللہ کی صفات سے ضرور جان سکتے ہیں اللہ کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتی. قال رب المشرق والمغرب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی جو رب ہے مشرق و مغرب کا، وما بینہما، اور ان سب کا جو ان کے درمیان ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ مشرق و مغرب کا بھائی پروردگار ہے اور اس کے درمیان ساری چیزوں کا بھی اگر تم عقل سے کام لو. قال لئن اتخذت، فرعون نے کہا اگر مانو گے تم الہا غیری، کوئی معبود میرے سوا، لأجعلنک من المسجونین، تو یاد رکھو ڈال دوں گا میں تمہیں قیدیوں کے ساتھ سڑنے کے لیے. تو فرعون کہنے لگا یاد رکھو کہ تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کروں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں. قال اولو جئتک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا پھر بھی اگر لے آؤں میں تمہارے سامنے بشیء مبین، کوئی واضح چیز. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے پھر. قال فأت به ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اچھا پیش کرو وہ معجزہ اگر تم سچے ہو. فألقى عصاه فإذا، سو پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا تو یکا یک بن گیا. ہی ثعبان مبین، وہ اژدہا سچ مچ کا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ، اور کھینچا انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے تو اچانک وہ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، چمک رہا تھا دیکھنے والوں کے سامنے. اچھا انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ کے نکالا تو پل بھر میں وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید ہو گیا، یعنی کہ چمکدار ہو گیا. ابھی دو معجزے جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے. قال للملائ حولہ، کہا فرعون نے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد تھے، ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ ایک جادوگر ہے بڑا ماہر قسم کا. تو فرعون نے سرداروں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، کہنے لگا کہ یہ نا بہت ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم، جو چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں، میں ارضکم، تمہاری سرزمین سے، بسحرہ، اپنے جادو کے زور سے. فماذا تأمرون، تو بتاؤ آپ کیا مشورہ دیتے ہو تم. فرعون نے جب اپنے ارد گرد کے سردار سے کہا یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر باہر کرے. اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. قالوا ارجه واخاه، انہوں نے کہا انتظار میں رکھو اس کو اور اس کے بھائی کو. وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دو شہروں میں ہرکارے. انہوں نے کہا کہ ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے.
یأتوک بکل سحار علیم، جو لے آئیں گے تمہارے پاس ہر قسم کے بڑے بڑے ماہر جادوگر. جو ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں اور ان جادوگر کا مقابلہ کریں، اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں. فجمع السحرۃ، پھر اکٹھے کیے گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم، ایک خاص دن وقت مقرر پر. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں میں منادی کرا دی گئی کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ. لعلنا نتبع السحرۃ، تاکہ ہم ساتھ دیں جادوگروں کا. ان كانوا هم الغالبین، اور اگر رہیں وہ غالب. فلما جاء السحرۃ، اور پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے کہا، قالوا لفرعون، فرعون سے، ان لنا لاجرا، کہ واقعی ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا. ان كنا نحن الغالبین، اگر رہے ہم غالب. قال نعم، فرعون نے کہا ہاں. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یقیناً تم اس وقت شامل ہو جاؤ گے مقربین میں سے. اب چنانچہ ایک دن وقت مقرر پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے میں چلیں گے. پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا ہاں ہاں، اور تمہیں صورت میں مقرب لوگوں میں ضرور شامل کیا جائے گا. قال لهم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے کہ پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ، سو پھینکی انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور کہنے لگے فرعون کے اقبال سے، إِنَّ لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، یقیناً ہم بھی غالب رہیں گے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پھر پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا تو یکایک وہ ہڑپ کرتا چلا گیا. ما یأفکون، ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا ان کے جھوٹے شعبدوں کو. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، چنانچہ گر پڑے بے اختیار ہو کر جادوگر سجدے میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بول اٹھے ایمان لائے ہیں ہم رب العالمین پہ. رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. اب کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آئیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر اس تماشے کو نگل لیا جو جھوٹ موٹ بنا رہے تھے. پھر کیا تھا، پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. یعنی کہ اچانک ان کی جو ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں ایسی محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی ہیں. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، قرآن کریم نے ان کے لیے سجدے میں گر گئے کے بجائے سجدے میں گرا دیے گئے فرمایا ہے، جس میں اشارہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو موعظہ دکھایا وہ اس درجے مؤثر تھا کہ اس نے انہیں بے ساختہ سجدے میں گرا دیا. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب وہ بول اٹھے کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لائے ہیں اور جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا. اب وہ جادوگر جو سے تھے وہ اللہ اور اللہ کے نبی محمد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر ایمان لے آئے. قال امنتم له قبل، پھر انہوں نے کہا کیا مان لی تم نے بات موسیٰ کی پہلے اس سے؟ اذن لکم، کہ اجازت دوں میں تمہیں. انہ لکبیرکم، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا ہے. الذی علمکم السحر، جسے سکھایا ہے تمہیں جادو. فلسوف تعلمون، اچھا تو ان قریب پتہ چل جائے گا تمہیں. لأقطعن ایدیکم، میں ضرور کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ. وارجلکم، اور تمہارے پاؤں.
من خلاف مخالف سمتوں سے ولا اصلبنکم اجمعین اور ضرور سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو. قالوا لا ضیر انہوں نے کہا نہیں کچھ پرواہ. انا الی ربنا منقلبون ہم سب اپنے رب کے حضور لوٹنے والے ہیں. انا نطمع بے شک ہم توقع رکھتے ہیں ان یغفر لنا کہ بخش دے گا ہماری خاطر ربنا خطايانا ہمارا مالک ہماری خطائیں ان كنا اول المؤمنین اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ہم ہی ایمان لے آئے ہیں ایمان لانے والے ہیں. اب جب انہوں نے کہا نا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے تو فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو. ثابت ہوا کہ یہ تم سب کو سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا جب تم سب کے ایک طرف کی ہاتھ اور دوسری طرف کے ایک پاؤں میں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. جادوگروں نے کہا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے. ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے ہیں. تو جادوگر بجائے کہ وہ کرنے کے الٹا وہ جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور رب العالمین پر ایمان لے آئے. جب فرعون نے ان سے کہا کہ میں تو تم لوگوں کو سولی پہ چڑھا دوں گا, تم نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں کی, ہم نے تو لوٹ کے اللہ کی طرف جانا, ہم سب نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي اور پھر وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ نکل پڑو راتوں رات لے کر میرے بندوں کو اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ پھر بھیجے فرعون نے مِنَ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ شہروں میں ہرکارے اِنَّ هَؤُلَاءِ اور کہلا بھیجا دیکھو لِشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ یہ لوگ ہیں ایک حقیر سا ٹولہ. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا ہے. وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ اور یقیناً ہم ایک بڑی جماعت ہے, ہمیں چکنا رہنا چاہیے. فَأَخْرَجْنَهُمْ اور اس طرح ہم نے نکال دیا انہیں مِن جَنَّةٍ وَعُيُونٍ باغوں سے اور چشموں سے, وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے. اچھا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ, تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کا پیچھا ضرور کریں گے. اب فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیجیے اور یہ کہلا بھیجا کہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی ٹولی کے تھوڑے سے لوگ ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دل جلا رکھے ہیں اور ہم سب احتیاطی تدابیر کیے ہوئے ہیں, لہٰذا ہم سب مل کر ان کا تعاقب کرو. اس طرح اللہ پاک نے انہیں باہر نکالا ہے چشموں سے اور باغوں سے بھی اور خزانوں سے اور باعزت مقامات سے. تو فرعون تو سونے کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتا تھا اور جو حامان جو اس کا وزیر تھا اس کے تو اتنے خزانے تھے اس کے بعد کہ اس کی جو خزانے کی جو کنجیاں تھیں یعنی کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ کتنے ہزاروں اونٹوں کے اوپر لاد کے وہ سوار کر کے لے کے جایا کرتا تھا. اتنے اب جس کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں تو اس کے خزانے کتنے زیادہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر ان کو چونکہ وہ منکرین میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا خزنوں ان کے آرام گاہوں سے اللہ پاک نے انہیں نکال دیا اور خزانوں سے اور بہترین قیام گاہوں سے. کذالک یہ تو ہوا ان کے ساتھ. وَأَوْرَثْنَهَا اور وارث بنا دیا ہم نے ان سب کا بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ سو پیچھے چل پڑے وہ بنی اسرائیل کے صبح کے وقت. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانَ قَالَ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا تو کہنے لگے اصحاب موسیٰ کے ساتھی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ یقیناً ہم تو پکڑے گئے. قَالَ كَلَّا موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں. اِنَّ مَعِيَ رَبِّي بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب. سَيَهْدِينَ وہ ضرور میرے لیے راہ نکالے گا. فَأَوْحَيْنَا سو وہی بھیجی ہم نے إِلَى موسیٰ پر أَنِ اضْرِبْ
کہ مارو بعصاک البحر سمندر میں اپنا عصا فانفلقا فکان سمندر پر تو وہ پھٹ گیا اور ہو گیا کل فرق قطود العظیم اور ہو گیا ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی مانند وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ اور قریب لے آئے ہم اس جگہ سے دوسرے گروہ کو بھی وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ اور بچا لیا ہم نے موسیٰ کو اور ان کے جو اس کے ساتھ تھے سب کو ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر غرق کر دیا ہم نے دوسرے گروہ کو ان فی ذلک لآیات بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے وما کان اکثرهم مؤمنین ان اہل مکہ کی اکثریت ایمان لانے والی مگر نہیں ہے ان اہل مکہ کی اکثریت ایمان لانے والی. اچھا اب اللہ پاک نے جب ان کو حکم دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا وہ اپنی قوم کو لیکن ان کے ساتھی کو لے کر نکل گئے. اب اللہ پاک نے فرعون ان کا پیچھے کرنے کے نکل گیا تو اللہ پاک نے انہیں باغ اور چشموں سے بھی نکال دیا اور خزان اور باعزت مقام سے بھی نکال دیا. ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا اور دوسری طرف ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا. غرض ہوا یہ کہ سب لوگ سورج نکلتے ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. پھر جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سمجھے کہ اب تو بھائی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ہرگز نہیں, میرے ساتھ یقینی طور پہ میرا پروردگار ہے, میرا اللہ ہے, وہ مجھے راستہ بتائے گا. یہاں پہ بڑی اہم چیز ہے کہ یقین کا سفر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا اللہ کی ذات کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں, مجھے اپنے رب پر یقین ہے, میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور وہ یقین ہمارے لیے کوئی راستہ بنائیں گے. کیا سیناریو کیا ہے کہ پیچھے آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, سینٹر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے جو لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کے آنے ہیں. اور وہ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ تو کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے گے, کنفرم بات ہے کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے کیونکہ اب تو سمندر جو فرعون ہمارے بالکل سر پہ پہنچ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کی ذات کے اوپر یقین تھا تو وہ کہنے لگے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا انما ای ربی, بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے, سیہدین, وہ ضرور میرے لیے راہ نکالے گا, وہ یقیناً میرے لیے مجھے راستہ بتائے گا. چنانچہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی زمین پر مارو اور پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے کئی حصے کر کے ان کو اوپر نہیں, ان کو پہاڑ کی طرح کھڑا کر دیا ان حصوں کے درمیان خشک راستے بنا دیے. یہ بھی کتنا بڑا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ سمندر پھٹ گیا اور اللہ پاک نے پہاڑ ایک راستے پر بیچ میں سینٹر سے خشکی کا راستہ بنا دے گزرنے کے لیے. اچھا اور دوسرے فریق کو بھی ہم اس جگہ نزدیک لے آئے. یعنی کہ فرعون کے لشکر نے جب دیکھا کہ سمندر کے درمیان راستے بنے ہوئے ہیں تو اس نے بھی اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی. وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ آخَرِينَ اور قریب لے آئے ہم اسی جگہ دوسرے گروہ پہ, یعنی کہ دوسرے گروہ کو, یعنی کہ فرعون کا دوسرے فریق کو بھی ہم اس جگہ نزدیک لے آئے. یعنی فرعون کے لشکر نے جب دیکھا کہ سمندر کے درمیان راستے بنے ہوئے ہیں تو اس نے بھی اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی, لیکن جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اپنی اصل حالت میں لوٹا دیا اور فرعون اور اس کے ساتھی اسی سمندر میں غرق ہو گئے. اور اللہ نے کس کو بچا لیا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھ تھے ان کو اللہ پاک نے بچا لیا اور اللہ نے غرق کر دیا فرعون کو اور اس کے دوسرے گروہ کو. ان فی ذلک لآیات, بے شک اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, مگر نہیں ہے ان اہل مکہ کی اکثر ایمان لانے والی.
اللہ پاک نے اس واقعے میں بڑی عبرت کا سامان ہے، پھر بھی ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لے کے آتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب ہے ہی زبردست اور رحم فرمانے والا، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور سناؤ انہیں واقعہ قصہ ابراہیم کا۔ اچھا، اور اے پیغمبر ان کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ پہلے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا، اب اللہ پاک سنا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے تو والد جو تھے، ان کے تو والد تھے وہ بھی مسلمان نہیں تھے، وہ بھی کافر تھے۔ اچھا، نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب پوچھا تھا انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کیا ہے یہ جن کو تم پوچھتے ہو؟ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اپنے باپ سے اپنی قوم سے، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، وہ کہنے لگے یہ پوچھتے ہیں ہم کچھ بتوں کو، فنظل لها عاکفین، پھر لگے رہتے ہیں ہم ان کی سیوا میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں کے آگے دھرنا دیا بیٹھے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونك اذ تدعون، ابراہیم نے پوچھا کیا یہ سنتے ہیں تمہاری دعا جب تم انہیں پکارتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا یہ پہنچاتے ہیں تم کو کوئی فائدہ یا نقصان؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا نہیں بلکہ پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، كذلك يفعلون، ایسا ہی کرتے ہوئے۔ قال افرأيتم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا کیا تم نے کبھی سوچا ہے، ما كنتم تعبدون، کیا ہے یہ جن کی تم پوجا کرتے رہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو یا انہوں نے کبھی تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچایا، یہ تمہاری بات سنتے ہیں، یہ کوئی جواب دیتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ اور دادا کو نا ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمارے باپ اور دادا بھی ایسی ہی عبادت کرتے رہتے تھے۔ انتم او آباؤکم الاقدمون، یعنی تم اور تمہارے وہ باپ دادا جو پہلے ہو گزرے ہیں، فانہم عدو لی، کیونکہ یہ سب میرے تو دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا ہے جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو؟ تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادے بھی، میرے لیے تو یہ سب دشمن ہے سوائے رب العالمین کے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے پیدا کیا ہے مجھے پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا۔ خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، میری خطائیں روز جزا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہ جو مجھے موت دے گا اور وہ مجھے وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ حساب کتاب کریں گے، یعنی یوم قیامت کے دن وہ میرے خطا بخش دے گا۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، اے میرے مالک عطا فرما تو مجھے حکمت اور شامل فرما تو مجھے صالحین میں سے۔ واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اور باقی رکھ میرا ذکر خیر بعد والوں میں۔
وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور شامل فرما تو مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں، وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور معاف کر دے تو میرے باپ کو، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً وہ تھا گمراہ لوگوں میں سے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور نہ رسوا کیجیے تو مجھے اس دن جب سب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور جسے نہ فائدہ پہنچائیں گے مال اور نہ بیٹے، الا من اتى الله بقلب سلیم، صرف وہ بچے گا جو حاضر ہوگا اور اللہ کے حضور قلب سلیم کیے ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات بیان کی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ کی ذات کھلاتی ہے، اللہ کی ذات پلاتی ہے، اللہ کی ذات شفا عطا فرماتی ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دیتے ہیں، موت بھی اللہ کی ذات دے گی، زندہ پھر مرنے کے بعد دوبارہ بھی ہم زندہ کیے جائیں گے، اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ حساب کتاب کے دن وہ ہماری بخشش فرما دیں گے۔ میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہم سب کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے کہ اللہ ہم سب کو حکمت عطا فرما، ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے، اور ہماری آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما جو میری سچائی کی گواہی دیں۔ واجعلنی من ورثۃ جنت نعیم، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی کہ آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما جو میری سچائی کی گواہی دیں۔ ہم ہر نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھا کرتے ہیں، اس کے اندر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچائی کی گواہی بھی ہے ایک قسم کی۔ وہ آگے وہ کہنے وقفی لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کی مغفرت فرما، لیکن وہ گمراہوں میں سے ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، سورۃ مریم کے اندر بھی ہم ڈسکس کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آ گئی اور معلوم ہو گیا کہ وہ کبھی وہاں نہیں لائے گا تو انہوں نے بھی براہ راست برات کا اظہار فرما دیا، یعنی کہ انہوں نے بھی پھر دعا مانگی چھوڑ دی۔ اور جس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، جس دن کوئی مال کام آئے گا اور نہ اولاد، یوم لا ینفع مال، جس میں کوئی مال کام آئے گا، ولا بنون، اور نہ اولاد، الا من آتى الله بقلب سلیم، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کے آئے گا اس کو نجات ملے گی، جس کے دل کے اندر ایمان کی سلامتی ہوگی، جس کے دل کے اندر ایمان کی سلامتی ہوگی، جو کوئی سلامتی والا دل اللہ کے پاس لے کے آئے گا اس کی بخشش ہوگی، اللہ اس کو بخش دیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقیوں کے۔ سبحان اللہ، جنت متقی لوگوں کے قریب کر دیا جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمِ لِلْغَاوِينَ، اور کھولی جائے گی جہنم گمراہوں کے سامنے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور کہا جائے گا ان سے کہاں ہے وہ جنہیں تم پوچھتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں کیا، وہ تمہاری اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنا بھی بچاؤ کر سکتے ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر انہیں منہ ڈال دیے جائیں گے سب جہنم میں، اور وہ بھی اور سب گمراہ بھی۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کا لشکر بھی سارے کا سارا۔ قیامت کے دن کون بخشا لے گا؟ جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات مل جائے گی،
اور جنت متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ کھلے طور پر گناہوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنے آپ کو بچائیں گے؟ پھر ان کو اور گمراہوں کو بھی اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ان گمراہوں کے ساتھ ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جنہوں نے خود اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور بعض پتھر کے بت ہیں، ان کو یہ دکھانے کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کہ جن کو یہ گمراہ معبود سمجھتے تھے ان کا حشر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اور کہیں گے جب وہ وہاں باہم جھگڑے ہوں گے، تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم یقیناً ہم کھلی گمراہی میں مبتلا، یقیناً تھے ہم کھلی گمراہی میں مبتلا۔ ان نسویکم برب العالمین، جب ہم برابر قرار دیتے تھے تمہیں رب العالمین کے، وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا تھا ہمیں مگر ان مجرموں نے، فما لنا من شافعین، اب نہیں ہے ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی جگری دوست، فلو ان لنا، کاش ہوتا ہمارے لیے، کرۃ فنکون من المؤمنین، پلٹنے کا ایک موقع تو ہو جاتے ہم مومنوں میں سے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس قصے میں ایک نشانی ہے، اس قصے یعنی قصہ ابراہیم میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ وہ کہیں گے اب وہاں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبود سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا، اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا۔ مجرموں سے مراد یہاں بڑے بڑے سردار ہیں جو کفر پہ قائم رہے، انہیں دیکھ کر دوسرے سرداروں نے بھی کفر اختیار کر رکھا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں اب نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں کسی کی سفارش کرنے والے میسر ہیں اور نہ کوئی ایسا دوست جو ہمدردی کر سکے۔ اب کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں گے۔ یہ وہ تقریر تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمائی تھی۔ اب وہ قیامت کے دن وہ موسیٰ علیہ السلام نے بتا رہے ہیں سارا کچھ اپنی قوم کو۔ وہ ایک دفعہ کہیں گے کہ ایک دفعہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں تو ہم مومن بن جائیں گے، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی بتائے ہوئے طریقے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے۔ لیکن اس وقت کوئی موت نہیں ہوگی، وہ جب آخرت کا دن آ جائے گا، جب ڈے آف ججمنٹ ہو جائے گا، جب انسان کے فیصلے ہو جائیں گے، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے، تو اس وقت واپسی کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پہ ہم پریپریشن کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم پریپریشن ہو رہی ہے ہماری، اور جو ہمارے فائنل ریزلٹس ہیں وہ ہمارے فائنل ڈیسٹینیشن قیامت کے دن، قیامت کے دن ہمارا ہوگا، جو ہمارے اچھے اور برے اعمال کا جب کمپیریزن ہوگا، اچھے اور برے اعمال کا جب ہمارا موازنہ کیا جائے گا، جو اچھے اعمال والے ہوں گے وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور دائیں ہاتھ والے جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دائیں ہاتھ والوں میں سے رکھ لے۔ اللہ پاک ہمیں کاش کا لفظ نہ ہمیں استعمال کرنا پڑے، نہ ابھی اور نہ کبھی، یعنی کہ اب جب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کاش کہ ہمیں ایک منٹ دنیا میں واپس آنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں۔ اللہ تو ہمیں ابھی سے مومنوں میں بنا لیں، ابھی سے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ابھی سے ہمیں ہدایت والا بنانے، ہدایت کی نور کی روشنی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ اللہ پاک آگے فرمائے یقیناً اس سارے واقعے میں بھی عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لے کے آتے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور در حقیقت تیرا رب ہے بڑا ہی زبردست اور رحم کرنے والا۔ یقیناً اللہ کی ذات بڑی زبردست اور رحم کرنے والی ذات ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ پاک خود یہ بھی ساتھ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صاحب اقتدار بھی ہے اور اللہ کی ذات رحمان بھی ہے، اللہ کی ذات رحم کرنے والی ذات بھی ہے۔ اب آگے اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے اللہ پاک نے کفار مکہ کو اللہ پاک نے واقعہ پہلے اللہ پاک نے ان کو شاید کہ وہ ان سے عبرت لے کے عبرت حاصل کر کے مان لیں۔ پہلے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ فرمایا، پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اب اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک دیکھتے ہیں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا تھا ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، کیا نہیں ڈرتے ہو تم؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے رسول امین۔ فاتقوا اللہ وآتیون، سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں مانگتا ہوں میں تم سے اس کام پر کوئی اجر۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمہ۔ فاتقوا اللہ وآتیون، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اچھا، اب نوح کی قوم نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، یقین جانو میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا اور جہان کی پرورش کرتی ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ نوح علیہ السلام کیونکہ اللہ کی تبلیغ کا، دین کی تبلیغ کا تو اجر کوئی کسی کے پاس نہیں، جیسے ہمارے اللہ کے جو نبی اور دعوت دینا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا تو نبی والا کام ہے، جیسا ہر نبی نے اللہ کی دعوت دی، اسی طرح اللہ اس کا جو اجر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والا جو دائی ہوگا نا، جو دائی، اس کا جو حشر ہوگا نا وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ دائی دعوت دینے والا ہوتا ہے، دعوت دینے کا مطلب ہے اللہ کی پیغام، اللہ کی بات کو پہنچانا سب تک۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے جہاں کو پرورش کرتے ہیں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ قالوا نؤمن لك، وہ کہنے لگے کیا ہم ایمان لے آئے تم پر؟ واتبعك الارذلون، جبکہ پیروی کر رہے ہیں تمہاری رذیل ترین لوگ۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے کہا کیا جانوں میں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ حسابهم، نہیں ہے اس کا حساب، الا علی رب لو تشعرون، مگر میرے ذمہ، میرے رب کے ذمہ، کاش تم کچھ شعور سے کام لیتے، کاش تم کچھ شعور سے کام لیتے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور نہیں ہوں مدد کرنے والا ایمان والوں کو۔ انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر واضح طور پر نبہ کرنے والا۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، انہوں نے کہا کہ اگر نہ باز آئے تو اے نوح، لتکونن من المرجومین، تو شامل ہو کے رہو گے تم سنسار کیے ہوئے لوگوں میں۔ قال رب ان قوم کذبون، نوح علیہ السلام نے فریاد کیا ہے میرے مالک، واقعہ یہ ہے کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ اچھا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو وہ لوگ بولے کہ ہم تم پر ایمان لائیں، حالانکہ بڑے نیچے درجے کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا تھا کہ ان کے جو پیروکار اکثر ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ نچلے درجے کا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے اس سے کیا سروکار کہ ان کا پیشہ کیا ہے، کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ کافروں کا مذکورہ اعتراض میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ نچلے درجے کے لوگ سوچ سمجھ کے دل سے ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ کسی ذاتی مفاد کی خاطر آپ کے ساتھ ہو لی ہیں۔ اس جملے میں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کے دل میں کوئی اور بات بھی ہے تو میں اس تحقیق کا مکلف نہیں ہوں،
ان کا حساب اللہ تعالیٰ خود لے لیں گے. تو اللہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں, یعنی کہ ان کے کام سے وہ کیا پیشہ ان کا, میرا اس سے کوئی سروکار نہیں, اور ان کا حساب کسی اور کا نہیں, میرے پروردگار کا کام ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے اور ایمان نیتوں پہ اللہ کی ذات فیصلے کر دیتی ہے. تو کافروں کو جو یہ اعتراض تھا تو اس کا بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ نچلے درجے کے لوگ سوچ سمجھ کے کافر کہنے لگے, یہ سوچ سمجھ کے دل سے ایمان نہیں لیا بلکہ کسی ذاتی مفاد کی خاطر آپ کے ساتھ ایمان لے, آپ کے ساتھ ایمان لے. تو اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر بالفرض ان کے دل میں کوئی ایسی بات بھی ہے تو میں اس تحقیق کا مکلف نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کا حساب کتاب, اللہ تعالیٰ کی ذات خود حساب کتاب لے گی. کاش تم لوگ سمجھ سے کام لو, کاش تم لوگ کچھ عقل سے, کچھ شعور سے کام لو. اور میں ان مومنوں کو دھتکار کر اپنے سے دور نہیں کر سکتا. میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں جو تمہارے سامنے حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہوں. میں تمہیں واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں بس. وہ کہنے لگے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. قال ان لم تنتهي یا نوح لتكونن من المجرمون. وہ کہنے لگے کہ اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہا میرے پروردگار, اے اللہ میرے پروردگار, میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا, سو فیصلہ فرما دے تو میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک. وَنَجِّينِي وَمَن مَّعِيَ, اور ان کو بھی, اور نجات دے مجھے اور ان کو بھی میرے ساتھ, من المؤمنین, جو مومنوں میں سے ہیں. تو نوح علیہ السلام جب اتنا تنگ آ گئے اپنی قوم سے تو کہنے لگے اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, میری قوم نے مجھے جھٹلا دی ہے, اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجئے. فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, سو بچا لیا ہم نے اسے اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے. فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, ایک لدی ہوئی کشتی میں. ثم اغرقنا بعد الباقین, پھر غرق کر دیا ہم نے اس کے بعد باقی لوگوں کو. ان فی ذلک لآیہ, یہ بے شک اس قصے میں بھی ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور نہیں ہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا, عرض کیا ہے اللہ اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے, مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجئے. چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بری ہوئی کشتی میں بچا لیا. پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا اللہ پاک نے. جو کشتی میں تھا اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ ایک بڑی سی کشتی بنائے, اس کے اندر سارے جوڑے, ہر جاندار کا, ہر جنوں, ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایک ایک جوڑا رکھ لیں. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ جو اس کشتی میں سوار تھے اس کے علاوہ سب کو اللہ پاک نے غرق کر دیا, سب کو غرق کر دیا اللہ پاک. لیکن اس سارے واقعے میں بھی عبرت کا سامان ہے. پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لے کے آتے. اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور مہربان بھی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور یقیناً تیرا رب بڑا ہی زبردست اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات صاحب اقتدار بھی ہے اور مہربان بھی ہے. اب قوم عاد کے بارے میں اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں. کذبت عاد المرسلین, ایک جھٹلایا تھا عاد نے رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون, جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہ تم کیا نہیں ڈرتے ہو تم. انی لکم رسول امین, بے شک میں ہوں تمہارے لیے رسول امین. فاتقوا اللہ واطیعون, سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, اور نہیں مانگتا ہوں میں تم سے اس کام پہ کوئی اجر. ان اجری الا علی رب العالمین, نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمہ. تبنون بکل ریء آیاتا تعبثون, کیا بناتے ہو تم یہ ہر اونچے مقام پر ایک یادگار عمارت بے فائدہ. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اور تعمیر کرتے ہو بڑی بڑی عمارتیں گویا کہ تم ہمیشہ رہو گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, اور جب تم ہاتھ ڈالتے ہو کسی پر تو ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کے.
فاتقوا اللہ واطیعون، سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ دیا ہے تمہیں جو تم جانتے ہو، امدکم بانعام وبنین، اس نے عطا فرمایا تمہیں جانور اور بیٹے۔ اچھا، اب حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا اللہ پاک قصہ فرما چکے ہیں۔ قوم عاد کا اللہ پاک بتا رہا ہے کہ قوم عاد کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرتا ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو؟ فضول حرکتوں کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہر بلند جگہ پر کوئی یادگار تعمیر کرنے کو فضول حرکت کہا گیا ہے کیونکہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ محض دکھاوے اور بڑائی کے اظہار کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا۔ دوسری تشریح بات مفسرین نے مثلا حضرت ضحاک رحمۃ اللہ نے یہ کی ہے کہ جو لوگ اونچی تعمیروں پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نیچے سے گزرنے والوں کے ساتھ طرح طرح کی ناشائستہ حرکتیں کیا کرتے تھے، اس کو فضول حرکت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھا، اور تم نے بڑی بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ قرآن کریم میں یہ مضان ہے کا لفظ استعمال ہوا جس کے اصل معنی ہے کہ جو چیزیں کاریگری کا مظاہرہ کر کے بنائی گئی ہوں، اس میں ہر طرح کے وہ تعمیرات داخل ہیں جو نام اور نمود کی خاطر بڑی شان و شوکت سے بنائی گئی ہوں، چاہے وہ زرق برق محل ہوں یا پرشکوے قلعے ہوں یا نہریں اور راستے۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام نے اس طرز عمل پر اعتراض فرمایا ہے کہ دراصل ان کا منشا یہ ہے کہ تم اپنی ساری دوڑ دھوپ کا مرکز اس نام و نمود اور شان و شوکت کو بنایا ہوا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا اس مقصد سمجھ بیٹھے ہو جیسے تم ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے تم نے ہمیشہ، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا، اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم اور جابر کر کے پکڑتے ہو۔ یعنی کہ ایک طرف سے تمہارا یہ حال ہے کہ نام و نمود کی عمارتوں پر پانی پیسے کی طرح بہاتے ہو، اور دوسری طرف غریبوں کے ساتھ تمہارا رویہ انتہائی ظالمانہ ہے کہ ذرا سی بات پر کسی کی پکڑ کی تو اس کی جان عذاب میں آ گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی باتیں نقل کر کے قرآن کریم نے ہم سب کو توجہ دلائی ہے کہ کہیں ہمارا طرز عمل بھی زمرے میں تو نہیں آ جاتا کہ بس دنیا کی شان و شوکت ہی سب کچھ سمجھ کر آخرت سے غافل ہو گئے اور دولت مندی کے نشے میں غریبوں پر اپنے ظلم و ستم کی چکی غریبوں کو اپنے ظلم و ستم کی چکی میں پیس رکھا ہے۔ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کے تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو، اس نے تمہیں معاشی اور اولاد سے بھی نوازا ہے، یہ ساری چیزیں عطا تو اللہ نہیں کی ہیں۔ اس سے ڈرو جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے عطا فرمایا تمہیں جانور اور بیٹے، وجنات وعیون، اور باغات اور چشمے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے، بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں یعنی کہ قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 135 کر لیا ہم نے آج کے لیے اتنا ہی۔ سورۃ الشعراء کی 101 سے 135 آیت ہم مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین تو جانے سے پہلے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔